سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید، اور میرا ساتھ دیں گے حسب معمول احمد حسن عربی، جن کو آپ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے جو ٹاپکس ہیں ان میں ایک جو سب سے اہم، پاکستان کو دہشت گردی کے مسائل کا سامنا ہے، اور اس کے تناظر میں افغانستان کا رول بڑا اہم، اور یہی کہا جاتا ہے، بلکہ شواہد یہی ملتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا منبع اس وقت افغانستان ہے۔ اسی صورتحال میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب افغانستان پہنچ چکے ہیں، اور ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ اس پہ بات کریں گے۔ دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں کچھ کمی آئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پھر بات ہوگی کہ اوورسیز کنونشن تو ہو گیا، اس پہ سب کو نے واہ واہ بھی کر دی، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، لیکن واٹ نیکسٹ، اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ تو یہ دو ٹاپک ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب لنڈن میں ہیں، اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر ٹائم بچا تو۔ سب سے پہلے احمد، افغانستان اور دہشت گردی پاکستان کے اندر آپ کے پاس کیا انالیسز ہے، کیا ڈیٹا ہے، کیا حالات ہیں اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ اظہر بھائی۔ اس میں سب سے پہلے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، جو ڈسکشن بھی ہوتی ہے، جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ رفٹ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور جو پاک افغان پالیسی کا کارنر سٹون ہے، انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان کی۔ وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر سے دہشت گردی پاکستان کے اندر آتی ہے اس کو روکا جائے۔ دہشت گردوں کی سیف ہیونز، ان کے ٹریننگ کیمپس افغانستان کے اندر موجود ہیں، ان کو افغانستان کی حکومت جو ہے وہ میک شور کرے کہ وہ ان کو وہاں سے ریڈیکیٹ کریں، ختم کریں، اور پھر افغان گورنمنٹ کے اندر وہ ایلیمنٹس جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، اور وہ دہشت گردی افغانستان کے اندر سے پاکستان آنا بند ہو۔ یہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور پاکستان نے کلیئرلی بڑے آرٹیکولیٹ طریقے سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ افغان گورنمنٹس کے آگے رکھتے رہے ہیں، ثبوت اور شواہد ان کو دکھاتے رہے ہیں کہ کس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور افغان طالبان پچھلے کئی سالوں سے بارہا ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ گارنٹیز دے چکے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن جو ان کا رسپانس آن گراؤنڈ، جو آپ کو رسپانس نظر آتا ہے، وہ بہت ہی شرمناک ہوتا ہے۔ اسی کانٹیکس میں پاکستان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ایک نیو ویو آف ٹیررزم تھی، جو پچھلے کچھ 6-8 ماہ سے پاکستان میں جس نے سر اٹھایا تھا، اس میں ٹی ٹی پی یعنی فتنہ الخوارج اور بلوچستان لبریشن آرمی کی جو دہشت گردی تھی وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس کانٹیکس میں پاکستان نے کچھ پالیسی ایڈجسٹمنٹس کی، اور جو اس ماڈرن وارفیئر کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ماڈرن ٹیکنیکس کا، اور ان ٹیکنیکس کا کہ جو دنیا کے مہذب ممالک استعمال کر رہے ہیں، جیسے رشیا IS اور داعش کے خلاف استعمال کر رہا ہے، چائنا جو اپنے دہشت گردوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جو ٹرکس ہیں وہ کرد ٹیررسٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، انہی ٹیکنیکس کو پاکستان نے بھی اڈاپٹ کیا۔ اور رسپانس بہت انٹرسٹنگ ہے۔ مارچ کے اندر پاکستان میں 105 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جس میں ہماری جو کیجویلٹیز تھیں، جو ہماری جو لا انفورسمنٹ کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں وہ 73 تھیں، سویلینز کی شہادتیں 67 تھیں۔ کل ملا کے 130 کے اراؤنڈ شہادتیں ہوئیں مارچ کے مہینے میں۔ اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، آج اپریل ہے، اپریل کا آج تقریباً 20 دن گزر چکے ہیں۔ ان 20 دنوں میں جو دہشت گردی کے واقعات، مارچ میں 105 ہوئے، اپریل کے 20 دنوں میں صرف 4 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کیجویلٹیز ہیں، وہ ٹوٹل جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیجویلٹیز جو پچھلے مہینے 73 ہوئی تھی، اس مہینے 4 ہیں۔ سویلین کیجویلٹیز جو پچھلے مہینے 67 ہوئی تھی، اس دفعہ ایک بھی نہیں ہوئی۔ ابھی تک الحمدللہ ایک بھی سویلین کیجویلٹی نہیں ہوئی، زخمی ہیں لوگ۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کا جو ریزالو ہے دہشت گردی کو لے کے، اور جو پالیسی ہے، وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بھی ذرا ہارشلی ڈیل کرنے کی کوشش کی، اس فیکٹر نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ جو پاکستان کے اندر جو ڈائنامکس ہے، جس طریقے سے ٹی ٹی پی اور یہ فتنہ الخوارج، ان کے جو سپورٹرز اور ایبٹرز ان کے علاقوں میں موجود تھے، جو کانسیپٹ آف کلیکٹیو پنشمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، جو کہ دنیا کے مہذب ملکوں میں چلتا ہے، وہ اس نے بہت زیادہ رول پلے کیا۔ دہشت گردی کے خلاف اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔
جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ جو لاشیں ان کی جب ان کو مار دیا جاتا تھا تو سارا کیونکہ ان کا فتنہ فساد اسی کے آپ مر جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی اور یہ سارا کچھ، اور اس کی موت کو بی ایل اے والے بھی اور ٹی ٹی پی والے بھی اپنے وہ جو ان کا ایک دہشت گرد مر جاتا تھا تو اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے تاکہ باقیوں کو موٹیویٹ کیا جائے. تو ان کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے اس دفعہ جو پاکستان کی افواج ہیں وہ ٹریٹ کر رہی ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو اسی طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہیں جس طرح سے مسلمان ریاستیں خوارج اور دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے آئے ہیں. تو اسی طریقے سے پاکستان بھی ان کو ڈیل کر رہا ہے. بلوچستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ایسے ہی ہوا. سو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ دہشت گردی کی کمی کی وجہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کے اندر بھی جب تھوڑا سا پریشر ٹی ٹی پی پہ پڑا، پی ٹی ایم پہ پڑا، تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے نظریاتی طور پہ تو یہ ایک دوسرے کے حامی نہیں ہیں. تو منظور پشتین بھی انڈر گراؤنڈ ہوا ہے، ٹی ٹی پی سے اس کو تھریٹ ہے. پھر آپ نے مارنگ بلوچ کو جیل میں ڈال دیا. سو اس سے بہت زیادہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا. اور اسی کانٹیکس میں جو فارن منسٹر اور جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کا جو افغانستان کا ٹرپ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اور ہمیں افغانستان کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا ایک عمران خان کے دور سے جو ایک فارن پالیسی ویکیوم بنتا چلا آیا افغان گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو فل اپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ چاہے افغانستان کو ہارڈلی ٹریٹ کریں یا سافٹلی ٹریٹ کریں، آپ کا جو فارن آفس ہے یا فارن پالیسی کے اندر ویکیوم نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے اس کانٹیکس میں جو ٹور ہے ان کا افغانستان کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور پاکستان اگین وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا دہشت گردی کو لے کے، اور افغانیوں کے ساتھ اور تو کسی قسم کا ہمارا کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. ہم نے 40 سال تک ان کو سپورٹ کیا، چاہے ان کی سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو یا امریکہ کے خلاف. یہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ کو بھی ہم نے مار کے نکالا، امریکہ کو مار کے نکال ہی نہیں سکتے تھے جب تک پاکستان ان کی پشت محفوظ نہ کرتا، ان کی عورتوں اور بچوں کو پاکستان میں جگہ نہ دیتے. دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریفیوجیز، دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریفیوجیز کو ہوم پاکستان نے کیا ہے، افغانستان کے. ظاہر ہے یہ ساری افغانستان کے اوپر پاکستان کے احسانات ہیں، ڈینائی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. سو اس کانٹیکس میں اگر یہ صرف دہشت گردی کو ختم کر دیں پاکستان کے اندر آنے سے، پاکستان ان کے ساتھ اور کوئی پریکٹیکلی پاکستان کا ایشو ہے ہی نہیں. اور یہ جو ٹرپ ہے اس کے اندر بھی مینلی یہی چیز ڈسکس ہوگی کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو افغانستان کے اندر ختم کیا جائے. بالکل احمد، بڑی آپ نے تفصیل کے ساتھ افغانستان کی بات کی. ظاہری بات ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بڑے عرصے کے بعد کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں، اور توقع یہی کی جانی چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کے مراکز ہیں اور جو انڈیا وہاں سے آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو افغان حکومت روکے گی. اب کچھ بات کرتے ہیں اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے. اوورسیز کے مسائل کی جو فہرست ہے وہ بڑی لمبی ہے، اور ایک کنونشن ہوا ہے اسلام آباد میں، ایک کامیاب کنونشن تھا، اور اس میں بہت سارے اعلانات بھی ہوئے. لیکن واٹ نیکسٹ؟ کیا یہ ایک کنونشن اوورسیز کے تمام مسائل حل کر دے گا، یا اس کے بعد بھی کوششیں جاری رہنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ کوششیں تو ابھی شروع ہوئی ہیں، یہ ایک آغاز ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس طرح کے کنونشن دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں اوورسیز پاکستانیز رہتے ہیں وہاں بھی منعقد ہونے چاہیے. لنڈن میں ہونے چاہیے، آپ مانچسٹر میں کریں، برمنگم میں کریں، نیو یارک میں کریں، ہاؤسٹن میں کریں، اور یو اے میں کریں، سعودیہ میں کریں. اور اس کو ایک نقطۂ آغاز لے کر آپ ان اوورسیز پاکستانیز کے پاس جائیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کریڈٹ کے چکر میں کریڈٹ لے لیا جاتا ہے کامیاب کنونشن کا. بہت سارے جیسے لوگ اب دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پہ برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی، جی کہ ہماری وجہ سے کامیاب ہوا، لیکن اس کے بعد کی صورتحال کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اب ارباب اختیار وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ان کے جو اعلان کردہ جو انہوں نے کیا کنونشن میں ان پہ امپلیمنٹیشن، اور پلس ان اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچنے کے لیے ان کی ٹیم کیا کوششیں کرتی ہے. اس صورتحال میں پنجاب کا بھی اہم کردار ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کا جو اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے وہ غیر فعال ہوا ہے. اس کی طرف سے کافی شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پر مسائل کے حل کے لیے جیسے پہلے ہوتا تھا وہ نہیں ہے. اس پہ بھی دیکھنا ہوگا. بیرسٹر امجد ملک صاحب کو وائس چیئر پرسن بنایا گیا تھا، وائس چیئرمین، لیکن یہی اطلاع تھا کہ ان کو وہ متل جو
چاہیے سہولیات یا جو اختیار چاہیے وہ نہیں مل سکا. تو ایک اہم ایشو ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اوورسیز کمیشن جو پنجاب کے اندر ہے اس کو فعال کس حد تک کرتی ہیں، وہ کس حد تک پاور دیتی ہیں. میری تو اطلاعات ہے ابھی تک اوورسیز کمیشن جو پنجاب کے ہیں ان کی ابھی تک ملاقات بھی نہیں ہو سکی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے، حالانکہ انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے. تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں. ایک ایجنڈے کے ساتھ درخواست کی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ اس ایجنڈا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے لیے، لیکن ابھی تک وہ ان سے مل بھی نہیں سکی. ان کے لیے ابھی تک ٹائم نہیں ملا. جو میری اطلاعات ہے کہ امجد ملک صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک ٹائم نہیں مل سکا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، آپ بھی اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے لیے میرا خیال ہے اس کمیشن کا بڑا اہم کردار رہا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز کمیشن جو یہ کنونشن ہوا اس میں کہا یہ جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ شریک ہوئے ہیں زیادہ، لیکن صورتحال کافی ڈفرینٹ ہے. اس میں جو اطلاعات ملی ہیں اس میں تحریک انصاف کی ہمدردی رکھنے والے بہت سارے لوگ بھی شامل تھے، ان کو بھی موقع دیا گیا، وہ بھی وہاں پہ آئے، اور بہت سارے لوگ برطانیہ سے بھی گئے، امریکہ سے بھی گئے، مڈل ایسٹ سے بھی گئے. تو بہت سارے، تو یہ کس طرح مختلف جو پارٹیاں ان کے لوگ تھے. پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے. ایون بلکہ کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ جو ہوسٹ تھیں اوورسیز کنونشن کی سمینہ خان صاحبہ، یہاں پہ پرانی ٹی وی جرنلسٹ ہیں، وہ آج کل آفتاب اقبال صاحب جو کہ ثانیہ 9 مئی پہ ملوث ہونے کا الزام بھی ان پہ لگتا ہے، اور مختلف حوالے سے باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے اور وہ حکومت پہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں. ان کی کو ہوسٹ ہے ان کے پروگرام کی، وہ سمینہ خان صاحبہ، تو ان سے اوورسیز کنونشن کو ہوسٹ کروایا گیا. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ جو اس طرح کا جس پہ شخص پہ جو الزامات ہوں، جو صرف الزامات ہی ابھی ہیں، تو اس سے یہ کروایا. اب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی. وزیر اعظم سابق ہیں، وہ اس وقت لنڈن میں ہیں، اور لنڈن میں ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، طبی معائنہ ہوا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران. تقریباً 4 دن وہ مختلف ہاسپٹلز میں جاتے رہے ہیں، ان کے سکینز ہوئے ہیں، ان کے ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے، تو ان کے مختلف جو طبی معائنہ ہے وہ ان کا ہوا ہے، اور وہ مختلف ٹیسٹ جو ہوئے ہیں ان کی رپورٹس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب توقع یہ تھی کہ اس ویکینڈ پہ وہ واپس وطن چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنا دورہ بڑھا دیا ہے، اور اب جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ جو آنے والا ہفتہ ہے وہ بھی برطانیہ میں قیام کریں گے. تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ زیادہ تر پچھلے ہفتے وہ ان کے طبی معائنے تک رہیں، اور لیکن اس میں ایک اہم ملاقات ان کی خواجہ آصف صاحب سے ہوئی تھی، وزیر دفاع. وہ ان سے ملے، تقریباً 2 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی، اور ظاہری بات ہے اس میں سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوئی ہوگی. اس کے بعد ان کی جو پہلے جب وہ آئے تھے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اب آنے والے جو یہ چند دن ہیں جو وہ ہوں گے لنڈن میں، تو ان کی کچھ سیاسی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اپنے ورکر سے بھی وہ ملنے جا رہے ہیں. برطانیہ کے صدر ایسن ڈار ہیں، وہ بھی ملیں گے ان سے، اور باقی ایک وفد ہے جو مسلم لیگ نون کا، وہ بھی ملے گا. تو یہ تھی اس اب تک کی جو خبریں تھیں، ان پہ تجزیے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.